مان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کا دن دو حوالوں سے اہم ہے۔ ایک تو پورے ملک میں ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، جشن ولادت عید میلاد النبی 15واں 100 سالہ۔ میں اس کی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 سپتمبر جس کے لیے میں اپنے تمام ان غیور ماؤں اور ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ان غیور ماؤں کے سپوتوں نے اس سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ آج ہم اس پاکستان میں سکون کی نیند سوتے ہیں، ہمیں ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آج دنیا میں ان ممالک کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کی افواج اور ان کا دفاع مضبوط نہیں ہے، تو انہیں حق اور سچ پر ہونے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل رہا ہے، جس کی مثال گورنر سندھ کامران ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، کراچی کے مناظر ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ عطا کیے ہیں جو دشمنوں کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں، اور اس کی تازہ مثال آپ سب نے دیکھی کہ 10 مئی کو مارکہ حق بنیان المرصوص میں ہم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک کے غرور اور تکبر کو اس خطے میں اس کی بالادستی کو غرور اور اس کے خاک میں ملا دیا۔ تو آج کا دن اہم ہے، اور آج کے دن ہم اپنے ان جوانوں پر، ان شہیدوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمارا فخر ہیں اور رہیں گے۔ اس لیے میں ان کے تمام جو ماں باپ ہیں، ان کی بیگمات ہیں، جو شہداء کی فیملیز ہیں، بچے ہیں، ان کو میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام رفقا اکابرین کی جانب سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کی مثالوں سے آج ہمارے اسکول کے بچے اور آنے والے تمام نئے کیڈٹ جو کہ فورس میں بھرتی ہوتے ہیں، وہ ان 6 ستمبر کے شہداء کی یاد کو لے کر اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی شہادتیں اس قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ان کی شہادتیں دنیا میں ان دشمن ممالک کے لیے ایک ہیبت کا نشان ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک جب کلمے پر حاصل کیا گیا تو اس کی فورسز میں شامل ہونے والا ہر جوان وہی جذبہ رکھتا ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی، جو اسلام کی تاریخ، مذہب کی تاریخ اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتا ہے، کہ ان کے خاندان نے کس طرح حق اور سچ کی خاطر صحابہ کرام نے، ان کے نواسوں نے، ان کے داماد نے اور ان کے چچا نے شہادتیں دیں، اور وہ تسلسل میں بار بار کہوں گا کہ وہ موجود ہے آج تک اس مملکت خداداد اسلامیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اور آج ہم نے ایک عزم کیا ہے اس دن آ کر جہاں پاکستان کی سلامتی، پاکستان تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی سلامت رہے، کیونکہ اس میں لاکھوں شہیدوں کے خون کی قربانیاں شامل ہیں۔ یہ عزم کیا ہے یہاں دعا کر کر کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کی سلامتی کو، اس کی معاشرت اور معیشت کو دنیا کے سامنے ترقی کرتا ہوا پاکستان دکھائے۔ آج جن شہداء نے سرحدوں پہ جانیں دی ہیں، وہ ملک کو بچانے کے لیے دی ہیں اور ملک کو کامیاب کرنے کے لیے دی ہیں۔
ہمیں اس پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ آج ملک سیلاب کی زد میں ہے، دشمن کی سازشیں ایک کے بعد ایک نیا روپ دھار کر سامنے نظر آ رہی ہیں۔ پہلے بلوچستان میں دہشت گردی، KPK میں دہشت گردی، اس کے تانے بانے، اس کے اسپانسرز جا کر اسی مودی سرکار کے قدموں میں ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 مئی 7 مئی کو حملہ، سامنے آ کر ان ڈرون سے، ان راکٹوں سے جو شہر میں داغے گئے، مسلمان ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن انہوں نے اسے بھی بالائے طاق رکھ کر ہماری مسجدوں کو شہید کیا۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے قوم کو۔ مودی سرکار نے، بھارت نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا، ہمارے معصوم بچوں کو، سویلینز کو شہید کیا، اور پھر یہی نہیں تھا، ان کے میڈیا نے جس طرح کی رپورٹ گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دشمن کی سازشوں کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام بناتے ہیں اور ہمیشہ ناکام بناتے رہیں گے۔ ہمیشہ پاکستان نے ہی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری میڈیا سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے میڈیا کو بریف کیا گیا تھا ان کی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے، لیکن ہمارے DGISPR نے برملا آ کر بتایا کہ ہمیں ان کی ایک ایک چیز کا علم تھا بخوبی، ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پتہ ہونے کی وجہ سے، انٹیلیجنس معلومات کی وجہ سے ایک عزائم میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم کرم رہا، اور اس کے بعد آج دریائے چناب میں، ستلج میں اور راوی میں جو پانی کا بہاؤ ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان ویسے ہی ہیوی رین کا شکار ہے، اس میں جان بوجھ کر پانی کا چھوڑنا، معصوم لوگوں کی زندگیوں سے، ان کی املاک سے کھیلنا، مودی تمہیں مہنگا پڑے گا۔ ان معصوم لوگوں کی بددعائیں تمہیں سکون سے جینے نہیں دیں گی، تمہیں جینے نہیں دیں گی۔ تم نے جان کر کے آج پاکستان میں پانی چھوڑا، لیکن یہ مت بھولنا، یہ وہ حوصلہ مند قوم ہے جو ٹی وی پر دیکھ لو کہ اپنا سامان اور اپنے بچے اٹھا کر محفوظ مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں، محفوظ مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قوم کے حوصلے کو تم کبھی پست نہیں کر سکتے۔ ہم لڑیں گے تم سے، ہم لڑیں گے تم سے۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میجر عزیز شہید بھٹی، راشد مناز شہید جیسے غیور شہداء کے جوانوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے تمہارے ملک میں گھس کر تمہیں دھول چٹائی ہے، تمہیں خاک میں تمہارا غرور ملایا ہے۔ آج یہ پوری قوم، اس قوم کا بچہ بچہ، 24 کروڑ عوام یہ بات سمجھ چکی ہے کہ تم اس ملک پاکستان، اس خداداد میں تم اس ملک ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تم نے سازشوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے حوصلوں کی، ہم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے مقابلہ کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ غیور افواج، یہ غیور ایئر فورس کے شاہین اور یہ غیور پاکستان نیوی کے جوان جس طرح سینہ تان کے سرحدوں میں، ساحلوں میں اور آسمانوں میں شاہینوں کی طرح تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو ہم نے دکھا دیا کہ جذبے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی،
اور جب جذبہ شہادت کا ہو تو اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی مثال کربلا کے میدان میں موجود ہے، اس کی مثال اسلام کی تاریخوں میں موجود ہے۔ یہ جوان تمہارا مقابلہ کریں گے، اس سیلاب سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن تم ڈرو اس دن سے جب یہ قوم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اب مقابلہ، اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ پہلے ہم نے تمہارے 5 جہاز گرائے، اب تمہاری آئی ٹی ایکسپورٹ گرائیں گے، تمہاری باقی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو گرائیں گے، اور یہ غیور پاکستانی تاجر صنعتکار اب مقابلہ کرنے کے لیے معاشی مارکہ مارنے کے لیے تیار ہے۔ جس معیشت کا تمہیں غرور ہے، جس طرح تمہارے دفاع کے غرور کو خاک میں ملایا، انشاءاللہ تعالی آنے والے چند سالوں میں ہم تمہارے اس معیشت اور ایکسپورٹ کے غرور کو بھی خاک میں ملائیں گے، اور پھر ایک دفعہ ہم مارکہ معیشت منا رہے ہوں گے، اور اس مارکہ معیشت کی بھی سیلیبریشن 14 دن کی ہوں گی، اور آپ کا یہ گورنر، عوامی گورنر پھر جھوم رہا ہوگا جیسے 14 اگست کو جھوم کے دکھایا۔ یہ جھومنا بھارت کے منہ پہ تماچا تھا۔ ہم نے 14 دن کی، 14 اگست تک سیلیبریشن کی۔ یہ 14 دن کی سیلیبریشن پورے پاکستان میں بھارت سے جنگ جیتنے کی تھی، اور جب مارکہ معیشت منائیں گے تو وہ تو پھر پورا سال پوری قوم دکھائے گی کہ ہم کیسے غیور اس ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، جو مارکہ معیشت بھی جیت جائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے مودی صاحب کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کا یہ غیور سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر آج چائنا میں موجود رہ کر اور دنیا میں اپنی بہترین سفارتکاری سے اس ملک کی معیشت کے اس مارکے کی اگلی تیاری کر رہے ہیں۔ آج پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، ایم پاکستان، جماعت اسلامی ہو، ANP ہو، JUIF ہو، یہ سب کے سب اور ان کی لیڈرشپ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک پیج پر ہے۔ پاکستان میں SIFC کا وجود آ چکا ہے، ون ونڈو آپریشن SIFC کے تھرو جاری و ساری ہے، اور دنیا کے وہ ممالک جنہیں تم دیکھ رہے ہو آج پاکستان کے شانہ بشانہ، جو تم جنگ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے تھے، اس جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا۔ آج وہ ملک، ہمارے ہمسایہ ملک، جس میں ترکیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، UAE، قطر اور تمام ممالک، آذربائیجان، یہ سارے لوگ پاکستان میں معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ رشیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کے اندر اسٹیل مل جیسے اور دیگر منصوبوں میں فیزیبلٹیز تیار کر رہا ہے۔ پاکستان میں اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے معاشی مارکہ مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی مہربانی سے۔ ہم نے سوچ لیا ہے، ہمارے اس آرمی چیف فیلڈ مارشل نے تہیہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بھی نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ حافظ قرآن ہمارا آرمی چیف ہے، اس کے دل میں قرآن شریف ہے، حافظ قرآن کے دل میں قرآن ہوتا ہے۔ آج انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے اور اس کی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کروں گا۔ میں اپنے میڈیا کا، اپنے میڈیا ہاؤسز کا، اپنے تمام میڈیا کے مالکان، اینکرز، رپورٹرز
फोटोग्राफर्स, टेक्नीशियन का, कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी जब हम मार्का हक कर रहे थे तो उन्होंने साबित किया। वरना हम अपने मीडिया को कहते हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग करता है, पाकिस्तान की हर छोटी चीज़ को हाईलाइट करता है, लेकिन सलाम है इस मीडिया पर एक दूसरे से इत्तेफाक न रखना हो, सही बात की आवाज़ उठानी हो, ये मीडिया हमेशा आगे आगे पेश होता है। मैं अपने मीडिया के उन शोहदा के लिए भी दुआ गो हूँ, उनके एसाले सवाब के लिए जिन्होंने इस दहशतगर्दी के दौरान बलूचिस्तान, KPK और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन सलाम है इस मीडिया पर जिसने उस मार्का हक बुनियानुल मरसूस जंग के दौरान एक ऐसा सहाफती किरदार अदा किया जिसकी मिसाल आज दुनिया दे रही है। इस मीडिया ने पूरे एक पेज पर होकर उस भारतीय मीडिया का जो कि झूठ का पलंदा था, जो कि दुनिया में झूठ दिखा रहा था, वहाँ हमारे एंकर्स ने, रिपोर्टर्स ने, मीडिया हाउसेस ने एक ऐसी सच्चाई पर मबनी सहाफत दिखाई जिसे दुनिया ने अब मिसाल बनाया है। तमाम सफारती हलकों में मेरी तमाम एम्बेसडर्स के साथ जब बात होती है वो हमारे मीडिया की तारीफ़ करते हैं। मीडिया को मैं आज सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन सहाफती किरदार अदा किया है। मेरे इस भाई ने सिर्फ मेरा सलाम सुना, लाल टोपी वाले ने, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आखिरी बात में कहूँ, क्लोज करते हैं। आज के दिन हम सब ये अहद करें कि हमने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इसकी सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए अपने तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखने। सियासत सब करे, सब अपनी अपनी पार्टियों से सियासत करे, उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब बात आए पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान के दिफा की, पाकिस्तान की मईशत की, तो फिर हम सब एक हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता दें, आपने जिक्र किया कई मामलात का और मार्का हक का भी जिक्र किया, लेकिन अब मोदी ने ज़ाहिर जंग के मैदान में जब उसको शिकस्त हुई, अब वो आबी दहशतगर्दी के ज़रिए जो है वो हमें कमज़ोर कर रहा है। तो इसके हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली बननी चाहिए या बन रही है, क्या कहेंगे? हम इसी तरह वो आबी दहशतगर्दी कराची